صاحب رول نمبر 19۔ جس ہستی کو بھیجا ہی انسانیت کی تکمیل کے لیے ہو، وہ سراپا رحمت کیوں نہ ہو صدر علی وقار، کہ جن کے آنے سے انسانوں کو جینے کا شعور ملا، حیات انسانی کا ایک نیا دستور ملا۔ تصور کیجئے جب شہر فن کی عمارتیں اپنے ہی فنکاروں کی شورش سے بوسیدہ ہو چکی تھی، روم و فارس کی بادشاہت کا سورج انسانوں کے عارض جلسا رہا تھا، جہل کا غبار اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ چہار دانگے عالم میں خیمہ زن انسانیت کی دیوی دربار وحشت و بربریت کی داستاں بنی، کسی کے احسان کی تلاش میں سسک رہی تھی، درگور ہوتے انسان کی ترحم آمیز نظریں آسمان سے خالی لوٹ رہی تھی، تو ایسے میں آمد ہوئی اس ہستی کی اور کسرا کے کنگرے ٹوٹے، فارس کا آتش کدہ بجھا، چرواہے رہنما بنے، جگڑالو کہلانے والے امن کے داعی کہلائے، چونکہ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ قربان جائیے صدر علی وقار اس عظیم ہستی کے جس نے انسانیت کو ایسا شعور بخشا کہ درگور ہوتی بیٹی گھر کی عزت بنی۔ وجہ محسن انسانیت میرے محمد غلام سلوک حیوانیت سے آزاد ہو کر درجہ آدمیت پر فائز ہوئے، وجہ محسن انسانیت میرے محمد سود کی زنجیروں میں جھگڑے یہود کی استحصالی تجارت کے مارے ہوں کو زکوٰۃ کے حسین نظام میں پناہ ملی، پناہ دینے والے محسن انسانیت میرے محمد روم و فارس کے ظلم کی چکی میں پسنے والے یرموک و قادسیہ کے فاتح بنے، فاتح بنانے والے محسن انسانیت میرے محمد پھر وقت بدلا، زمانہ بدلا، کالے اور گورے باہم دست و گریباں ہوئے، تقویٰ کو معیار قرار دے کر 14 صدیاں پہلے حل بتانے والا محسن انسانیت میرا محمد کے صدر علی وقار اشتراکیت کے کڑوے تریاق سے لے کر سرمایہ داریت کے سیاہ اور کھوکھلے میناروں تک جو نظام اب تلک قابل عمل ہے، وہ محسن انسانیت کا دیا ہوا نظام ہے کہ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا میں صدف صدف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔